بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں ایک لفظ بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ لفظ ہے آنسو۔ آنسو جب بھی اس لفظ کا اظہار کیا جاتا ہے یا اس کے متعلق سوچا بھی جائے تو انسان کی سوچ ہمیشہ بڑی گہری ہو جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بات اب سیریس ہو گئی ہے، بات اب مذاق میں نہیں ہے، نہ ہی بات اب کسی اور قسم کی ہے، بات اب بہت سیریس ہے۔ آنسو کا نام آتے ہی ناظرین، آنسو کی اہمیت ہماری زندگی میں اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہمارے ایسے جذبات ہوتے ہیں جو ہم چھپانے سے بھی چھپا نہیں سکتے۔ آنسو کے قطرے ہمارے ان ڈیپتھ گہرے جذبات ہوتے ہیں، ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اندر کی ایسی ترجمانی کرتے ہیں کہ جو چھپائے نہ چھپے۔ ناظرین، بات جذبات کی ہو رہی ہے تو یہ جذبات غم کے تو ہوتے ہی ہیں۔ یہ جذبات غم کے ساتھ ساتھ خوشی کے جذبات بھی اگر بہت گہرے ہوں تو آنسو ہی اس کا جواب ہوتے ہیں، بڑا پیارا جواب ہوتے ہیں آنسو اس کا۔ اور ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ خوشی اور غمی میں آنسو آپ کے وہ تمام الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کہنے سے ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو تو آپ کی جو فیلنگز ہوتی ہیں دل کی گہرائی سے، روح سے، وہ آنسوؤں کی شکل میں آپ کی آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں۔ ناظرین، آنسوؤں کی اہمیت ہماری زندگی میں اتنی زیادہ، اس کا احساس آپ کو یہ سوچ کے لگے گا، یہ سوچ کے نہیں، یہ سن کے، یہ سمجھ کے محسوس ہوگا اور زیادہ کہ اللہ رب العزت نے بھی ہمارے آنسوؤں کے متعلق اتنی زیادہ بات کی ہے۔ آنسوؤں کے متعلق اللہ رب العزت ہمیں پیدا کرنے والا اس کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ چیز آپ کو زندگی میں اور اس معاملے میں سیریسنس لائے گی کہ اللہ رب العزت آنسوؤں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ سورہ البقرہ، جو کہ 2 نمبر سورہ قرآن کی، اس کی آیت نمبر 74 کا ذرا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ترجمہ پیش ہے، بیچ بیچ میں ایکسپلینیشن بھی کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے، پھر اس کے بعد بھی، اس کے بعد بھی، کس کے بعد بھی؟ یعنی کہ اللہ کے ذکر کے بعد بھی، قرآن کریم کے آنے کے بعد بھی، اور یہ قیامت کے متعلق جاننے کے بعد بھی، سچائی اور حق کو جاننے کے بعد بھی، آگے کیا فرماتے ہیں سنیے۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یا ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ ناظرین، جب پتھر کا غم اتنا بڑھ جائے، پہاڑ بھی پتھریلے ہوتے ہیں، زمزم بھی ایک پتھریلے پہاڑ سے نکلتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پتھر بھی تو سخت ہوتے ہی ہیں، لیکن بعض، یعنی بے شک پتھروں میں بھی تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ نہر کیا ہوتی ہے؟ پانی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ گویا پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت، لیکن پتھروں میں سے بھی تو نہریں نکل آتی ہیں۔ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکل رہے؟ یہ میرا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام تم سن رہے ہو، اللہ رب العزت کا کلام تم سن رہے ہو اور تمہارے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا۔
کیا بات کرتے ہو؟ آگے سنیے میرا رب کیا فرماتا ہے، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت مطلب بریکٹ میں ہے کہ مطلب کیا بنتا ہے کہ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ ناظرین دیکھیے، اللہ کے خوف سے گر جانے سے مراد ہے کہ اللہ کی بات آ رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور تم سجدے میں نہ پڑو، تو یہاں پر نہروں سے مراد کیا آنسوؤں کو لیا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے قرآن کریم میں آنسوؤں کا ذکر کیا۔ آگے سنیے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، اے میرے رب، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میرا پیروکار ہوگا وہ میرے راستے پر ہے، جس نے میری نافرمانی کی تو اس کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک بلند کیے اور فرمایا، اے اللہ، میری امت یعنی امتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا، رونے لگ پڑے زاروں قطار۔ تو ناظرین رونے کی بات ہو رہی ہے، رونا انسان کے لیے ضروری بھی بہت ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں ناظرین، اور گہرے جذبات۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کے آنسو آپ کے اندر کا ڈپریشن ہوتا ہے۔ جب آپ کے آنسو نکل آتے ہیں باہر، یقین کیجئے تو آپ ہلکے ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر بڑا ہوا بلڈ پریشر ایک ایسے کیفیت کہ جیسے بندہ پھٹ پڑتا ہے، رو کے پھٹنے والا ہوتا ہے۔ جب آنسو نکل آتے ہیں، یقین کریں تو وہ آنسوؤں کی شکل میں وہ نکل آتا ہے۔ اگر سائنس کی روح سے دیکھیں تو سائنس کہتی ہے یہ گلینڈز ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ آنکھوں کو صفائی کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ آپ پیاس بھی کاٹتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں، آپ خوش بھی ہوتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں مٹی بھی چلی جائے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آنسو بیسیکلی ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ جذبات ہے، جس کی بدولت انسان اپنے احساس اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ میری اپنی ذات کے لیے ناظرین یقین کریں کہ آنسو کو روکنا انتہائی مشکل جاتا ہے۔ میں جب کبھی بہت گہری سوچ میں چلا جاتا ہوں، کبھی ایسا کوئی ذکر آ جائے وہ میرے پاس سے ریلیٹڈ ہو یا اللہ رب العزت کی بات سے ریلیٹڈ ہو، یقین کیجئے ناظرین کہ وہاں پر میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور باقی آنسو رہ جاتے ہیں۔ ناظرین اگر آپ کو میں کتابی بات بتاؤں تو سنیے، کہا جاتا ہے کہ خوشی کی نسبت غم اور پریشانی کا وجود خوشی سے دگنا ہوتا ہے، لیکن میں رب تعالیٰ کے نظام پر حیران ہوں کہ آنسوؤں کو کسی ایک حالت کے تحت پابند نہیں کیا، بلکہ دونوں حالتوں میں چاہے خوشی ہو یا غم ہو ان کا وجود برابر اور پہچان رکھتا ہے۔ دکھ، درد، پریشانی میں آنسوؤں کا نکلنا معمول ہوتا ہے، لیکن خوشی اور فرط جذبات میں بھی انسان ان کے ضبط سے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی کا اظہار ماں کیسے کرتی ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ بچے کی پیدائش پہ جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ ماں کو ہوتی ہے، اور ماں خوشی کا اظہار ہمیشہ آنسوؤں سے کرتی ہے، اور بعض دفعہ وہ خاموش رہتی ہے اور اس کے آنسو اس کی خوشی کا بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی آنسو جذبات ہوتے ہیں۔
جب کسی کا آنسو نکل آئے تو اس سے ڈرا کیجیے۔ اگر آپ نے کسی کو دکھ دیا ہے، اگر آپ نے کسی کو دکھ دیا ہے اور آپ کے دکھ، آپ کے ظلم، آپ کی زیادتی کی وجہ سے اگر کسی دوسرے بندے کا آنسو نکل آیا تو اب سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے اب آپ انتظار کیجئے کہ آپ کے ساتھ اب معاملہ کچھ غیر ہونے والا ہے، یہ معاملہ اب کچھ ہٹ کے ہوگا۔ اب آپ اللہ سے استغفار پڑھیے۔ ناظرین، ہم کہتے ہیں نا کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ مجھے ورث کر دے، مجھے یہ کر دے۔ مجھے اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کسی اور جگہ پر میرے خلاف ایک ہاتھ اٹھ چکا ہے، اور اس ہاتھ، وہ جو ہاتھ میرے خلاف اٹھا ہوا ہے میری زیادتی کی وجہ سے، اور یقین کریں کہ وہ حالات آنسوؤں سے میرے خلاف اللہ کو شکایت لگا رہا ہے، اب میرے ساتھ کچھ اور ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو آنسو ہیں اور میرے خلاف جو شکایت ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے۔ آنسوؤں کے ساتھ عبادت، آنسوؤں کے ساتھ معنی رکھتی ہے، دعائیں آنسوؤں کے ساتھ بڑی معنی رکھتی ہیں۔ ناظرین، زندگی میں کافی دفعہ ایسا ہوا کہ میری والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جب کسی وجہ سے کچھ میں نے کسی خواہش کا اظہار کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ وہ انکار کرنا چاہتی تھی میری اس خواہش پہ۔ جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یقین کیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو وہیں پر اپنے تمام احساسات، خواہشات تمام کو بند کر کے، یقین کیجئے کہ سب کچھ، میں نے کہا امی جی آپ کے آنسو مجھ پہ بہت بھاری ہیں، آپ کے آنسو مجھ پہ بہت بھاری ہیں، پلیز انہیں روک لیجئے، میں آپ کی ملکیت میں ہوں، سمجھیے میری زندگی کے فیصلے، میرے ہر قسم کے زندگی کے فیصلے میرے مرتے دم تک آپ کے ذمہ ہیں، حتیٰ کہ میرے بچے بھی ہو جائیں گے، میری بیوی بھی ہو جائے گی، میرا گھر بھی ہو جائے گا، میری زندگی کے فیصلے میری والدہ آپ کریں گی ہمیشہ۔ وہی میری والدہ کی روتی ہوئی آنکھوں میں یقین کیجیے کہ مسکراہٹ ایسی آئی کہ آج تک وہ مسکراہٹ میں نہیں بھولا۔ آنسوؤں کی قدر کیجیے، جب کوئی آنسو بہا رہا ہو تو وہاں پر اپنا ظلم روک لیا کیجیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ناظرین، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ ناظرین، آنسوؤں کی قدر کیا کیجئے، جب آپ کے سامنے کوئی رو دے تو سمجھ لیں کہ وہ بے بس ہو چکا ہے۔ جو بندہ بولتا نہیں اور وہ آنسوؤں سے اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ بے بسی کے معاملات ہوتے ہیں۔ بے بسی میں اللہ رب العزت سے بہت ڈرا کیجئے۔ بے بس کی آواز اللہ رب العزت تک جاتی ہے، تو بے بسی کے آنسوؤں سے ڈرنا اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ ناظرین، بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ میں جتنی بھی بات کروں کم ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ آنسو ایک ایسی چیز ہوتی ہے، یہ ٹرانسفر بھی ہوتا ہے، یہ والے ایسے احساسات ہوتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں۔ ایک رویا، اپنی باتیں، اپنا قصہ سناتے ہوئے سننے والا بھی رو پڑا، یہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بڑے خوبصورت جذبات ہوتے ہیں۔ کبھی میری آنکھ میں آنسو آ جائے اور وہ بھی اللہ کی یاد میں آ جائے تو میں اس کو کبھی بھی یہاں سے صاف نہیں کرتا، میں اس کو بہنے دیتا ہوں، جہاں تک گرتا ہے گرنے دیتا ہوں، کیونکہ وہ آنسو جو اللہ کی یاد میں نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے، وہ آپ کے غموں کو، آپ کی مصیبتوں کو، آپ کے گناہوں کو وہ دھوتا ہوا نکلتا ہے۔ وہ حالی آپ کے چہرے کو نہیں دھوتا، وہ آپ کے غموں کو بھی دھو دیتا ہے۔ پھر اسی قسم کی ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ پہلے ہی مجھ پہ الزام ہے کہ میں باتیں زیادہ کرتا ہوں، لمبی کرتا ہوں، لیکن ٹاپک ہی ایسے ہوتے ہیں۔ ناظرین، بتائیں کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے آنسوؤں کے متعلق کیا بتایا؟ کیا اس کے بغیر میں بتا سکتا ہوں؟ کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور اس کے نبی کا ذکر نہ ہو؟ اللہ رب العزت
ہمیشہ آپ کو اللہ کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو عطا فرمائے، کبھی غم سے آپ کے آنسو نہ نکلے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔